بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے کتنی دیر بعد غسل کرنا چاہیے؟ زنا سے آنے والی 11 پریشانیاں جو دنیا میں آتی ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ مشکات شریف کی روایت میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے عضو کو دھو کر سو جایا کرو۔ مظاہر حق میں ہے یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسے رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ یا بوجھا کے کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد وضو تناسل کو دھویا جائے۔ حالانکہ کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے وضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ حالت جنابت میں کھانا پینا یا کھانا پکانا درست ہے؟ بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے پیے، اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے تب بھی جائز ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا بچہ رو رہا ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے۔ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہم بستری کے کتنی دیر بعد غسل کرنا چاہیے؟ اس کے لیے مدت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ جب چاہیں غسل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ نماز فجر سے پہلے غسل کر لیں تاکہ آپ نماز فجر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اس دوران آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا مرد کی شرمگاہ سے مادہ پوری طرح نکل جائے اور اس کے بعد مادہ نکلنے کا کوئی امکان نہ ہو، اور اگر نہانے کے بعد مرد کی شرمگاہ سے مادہ خارج ہوا تو اس صورت میں دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ اس لیے چاہیے کہ انتظار کر لیا جائے، اور جب تسلی ہو جائے کہ کسی قسم کا مادہ نکلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تب غسل کر لینا چاہیے۔ ہم بستری کے بعد بہتر یہی ہوگا کہ پیشاب کر لیا جائے، اس سے ہر قسم کا مادہ باہر آ جاتا ہے، اور جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ اب کسی قسم کا مادہ موجود نہیں ہے تو آرام سے غسل کر لیں، یہی بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، زنا سے آنے والی 11 پریشانیاں جو دنیا میں آتی ہیں۔ زنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ جو شخص بھی زنا کرتا ہے اسے پریشانیاں گھیر لیتی ہیں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو زنا سے آنے والی پریشانیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ جو بندہ زنا کرتا ہے اس پر یہ 11 پریشانیاں آتی ہیں۔ نمبر 1، زنا کرنے والے شخص کی دین میں
کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کے علم میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 3، زنا کرنے والے شخص کی عقل میں کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 4، اس کی یادداشت میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 5، زنا کرنے والے شخص کی عمر میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 6، زنا کرنے والے شخص کے رزق میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 7، زنا کرنے والے شخص کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے خود بھی غور کیا ہوگا کہ زنا کرنے والے شخص کے چہرے پر ایک عجیب سی نحوست ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ لوگ صحت کی خرابی میں بھی مسلسل مبتلا رہتے ہیں، یعنی انہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے۔ نمبر 8، زنا کرنے والے شخص کو نیک لوگوں سے بغض ہونے لگ جاتا ہے، یعنی جو لوگ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں نیک لوگ ذرا بھی پسند نہیں آتے۔ نمبر 9، زنا کرنے والے شخص کو اللہ پاک سے بھی دشمنی سی ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، جو شخص اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اللہ پاک اس شخص کی دعاؤں کو مردود فرما دیتا ہے۔ اور یہ 11ویں چیز جس سے عجیب ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ زناکار بندے کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے اور دوزخ کے قریب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی آپ سوچیں کہ اس گناہ کو کرنے والے کی پیشانی پر ایک سٹیمپ لگا دی جاتی ہے کہ یہ شخص اللہ پاک کی رحمت سے دور ہے اور دوزخ کے قریب ہے۔ آپ سوچیں کہ اس شخص کا کیا بنے گا۔ محترم ناظرین، اگر ہم میں سے بھی کوئی بھی شخص اس گناہ میں مبتلا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں اور توبہ کرنے والے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے اور کب ہمیں کندھوں پر اٹھا لیا جائے اور ہمیں زیر زمین سلا دیا جائے اور ہمارا وجود ہی بھلا دیا جائے کہ کیا خبر اللہ پاک کب کسی کی توبہ قبول فرما لے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کبیرہ صغیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن اور بھائیوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔